یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے اور ہمارے بر صغیر ہند و پاک وغیرہ میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں بدعتوں کا، خرافات کا ایک طوفان دستک دے رہا ہے، اور ہمارے جو غیر تعلیم یافتہ مسلمان ہیں بدعات کے ایک ایسے دلدل میں چلے جاتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور خاص طور سے اس کے اندر عورتیں اتنی زیادہ ملوث ہیں، بلکہ اچھے اچھے گھروں کی عورتیں جو 5 وقت الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ بھی دیے ہوا ہے، لیکن اگر ان کے گھر کی عورتوں کو دیکھیں تو انہی واہموں میں مبتلا ہیں، انہی خرافات و بدعات میں مشغول ہیں، اور خاص طور سے اس مہینے کو تو آتے ہوئے ایسے ایسے خرافات جنم لے لیتے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سی مرتبہ ایسی ایسی خرافات ہمیں دیکھنے میں، ایسی ایسی بدعت بھی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو خرافات ہی کہہ سکتے ہیں، ایسی ایسی دیکھنے کو مل جاتی ہیں ہمیں کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہائے اللہ یہ کیا ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی محرم کا پہلا دن آیا، محرم کی پہلی تاریخ آئی، عورت نے اپنے ہاتھ کی چوڑی توڑ دی۔ اب کیا بھائی، تو یہ مہینہ چونکہ غم کا مہینہ ہے، اس لیے اس پورے مہینے میں ہاتھ میں چوڑی نہیں پہنی جائے گی۔ یہ میں دوسری عورتوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں، جو مطلب جو شیعہ مسلک کے ہوں یا اس کے ماننے والے ہوں، اس کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ جو اہل سنت ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی بعض جگہ پہ میں نے یہ دیکھا کہ 1 تاریخ ہوتے ہی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی گئی، مردوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں چوڑیاں پہن لیتے ہیں، عورتیں پہن لیتی ہیں۔ بھائی کب تک پہنتی ہیں؟ تو یہ 10ویں تاریخ تک پہنتی ہیں۔ کہ کیوں بھائی؟ تو 10 تاریخ تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے، اس لیے 10 تاریخ تک چوڑیاں پہننی ہیں، اور 10ویں تاریخ کو چوڑیاں توڑ دیتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ اس لیے اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، آپ کے پورے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے لہٰذا غم میں یہ چوڑی توڑ دی گئی ہے۔ اب یہ چوڑی پورے مہینہ نہیں پہنیں گے، اب محرم کے بعد پہنیں گے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں معلوم کر کے دیکھوں کہ اچھا محرم کا مہینہ گزرنے کے بعد حضرت حسین کا غم ختم ہو گیا، یہ دوبارہ زندہ ہو گئے وہ؟ اگر آپ نے ان کے غم میں توڑا ہے اور 20 دن تک نہیں پہن رہے ہیں، تو 20 دن کے بعد کیا ان کا غم ختم ہو گیا، یا 20 دن کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ ان سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بس ایک بدعت ہے، ایک برائی ہے، اس کو باپ دادا سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بس کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے بہت سی جگہ پر یہ دیکھا کہ عورتیں منت مانگتی ہیں۔ وہ منت کیا مانگتی ہیں؟ کہ میرا بیٹا اگر ایسا ہو گیا یا مجھے بیٹا پیدا ہو گیا تو میں 10 سال تک امام باڑے کا طواف کرواؤں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بدعت دیکھی ہے کہ بھائی بچہ ہرے ہرے رنگ کا کپڑا پہنے ہوا ہے، اور وہ دوڑتے ہوئے، دل کی چال دوڑتے ہوئے آیا، اور آنے کے بعد اس نے وہ جو امام باڑہ جگہ جگہ پہ بنے ہوئے عاشور خانہ جس کو بولتے ہیں یہاں، اس امام باڑے کا چکر لگا رہا ہے، 4 چکر 7 چکر لگا رہا ہے۔ وہ کیا بھائی؟ تو اس کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو میں 10 سال تک اس بچے کو امام باڑے کا طواف کرواؤں گی۔ تو جب تک یہ بچہ چھوٹا تھا، جب تک اماں گود میں لے کر اس کا طواف کرتی تھی، اب جب بچہ دوڑنے والا ہو گیا، جب تک مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ دوڑا ہوا چلے جا رہا ہے، میں نے پوچھا اس سے کیا معاملہ ہے، تو بچہ تو بھاگ گیا، لیکن علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ بدعت ہے۔ مطلب بدعت کا مطلب یہاں ایسا ہے کہ اس کی ماں نے منت مانگی ہوگی کہ میں 7 سال یا 10 سال اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو امام باڑے کا طواف کرواؤں گی، اس لیے یہ بچہ طواف کروا۔ میں تو سر پیٹ کر رہ گیا کہ ہائے اللہ، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے مؤنث دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مذکر دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ تو شرک والی بات ہو گئی کہ اس نے کہا کہ امام حسین مجھے اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو میں 10 سال یا 7 سال آپ کے امام باڑے کا چکر لگواؤں گی۔ یہ تو شرک ہو گیا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں دینے والا ہوں، اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ امام حسین دینے والے ہیں، امام حسین مجھے بیٹا دے دیں گے۔ اگر بیٹا کوئی دے سکتا دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اگر کوئی اولاد دے سکتا
تو سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی اما عائشہ تھی، اما عائشہ کو بڑی خواہش تھی کہ میرے گود میں بھی ایک بچہ ہو۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے بچے کو گود میں لیا، اسے نہلایا دھلایا، آنکھوں میں کاجل سرما اور تیل ویل لگا کے گود میں لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے گود میں بھی اس طرح سے ایک بچہ ہو۔ یہ خواہش کس کی ہے؟ محبوب رب العالمین کی چہیتی بیوی کی خواہش ہے۔ یہ خواہش کس کی ہے؟ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی خواہش ہے۔ یہ خواہش کس کی ہے؟ جس پر دنیا والے ذلیل لوگ جب الزام لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت اتارتا ہے کہ عائشہ تو پاک دامن ہے، اس کی خواہش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اگر ہوتا یا کسی کے اختیار میں اگر اولاد دینا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ حل ہے، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا۔ کہا نہیں اے عائشہ، یہ خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسنین کے نانا کہہ رہے ہیں، اور ہم حضرت حسین سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیٹا دے دیجئے تو میرا بیٹا 7 سال تک آپ کے امام باڑے کا چکر لگائے گا۔ اور آپ کا امام باڑا کیا؟ حضرت حسین نے کہیں کہا تھا امام باڑا بنانے کے لیے؟ کہیں کہا تھا عاشور خانہ بنانے کے لیے؟ اور میں نے خاص طور سے یہ بدعت عورتوں کے اندر ہے، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو منع کریں، روکیں، سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ جو تمہارے متعلق لوگ ہیں اس کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے۔ جس طرح بکری کا چرانے والا بکری کا نگراں ہوتا ہے، بھیڑ کا چرانے والا بھیڑ کا نگراں ہوتا ہے، بڑے جانور کا چرانے والا بڑے جانور کا نگراں ہوتا ہے، ایسے ہی آپ جن لوگوں کو کما کر کھلا رہے ہیں، جن کے لیے محنت کر رہے ہیں، جن کا بڑا آپ کو اللہ نے بنایا ہے، آپ اس کے نگراں ہیں، اور آپ کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ انہوں نے گناہ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، یہ ساری باتیں آپ سے بھی پوچھی جائیں گی، آپ نہیں بچ سکتے۔ تو اچھے اچھے گھروں کی عورتوں کو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ مزار ہو یا کہیں پہ ایک چلہ بنا لیتے ہیں، وہاں جا کر یہ عورتیں چکر لگاتی رہتی ہیں۔ اچھا، شریعت اسلام میں کہیں بھی کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے، آپ اپنے علماء سے بھی معلوم کیجئے کہ کیا اسلام میں کہیں پہ ناریل پھوڑنے کی گنجائش ہے؟ کہ کسی مسجد کے سامنے جا کے ناریل پھوڑنا، ہاسپٹل سے معلوم ہوا بچہ میرا ایڈمٹ تھا، ٹھیک ہو گیا، وہاں سے نکل کے آ رہے ہاسپٹل کے گیٹ پہ پھونک مار کے ناریل پھوڑ رہے ہیں۔ بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، وہاں سے نکلا، وہ گھر پہ آیا تو نیمبو لے کے اس کا اتارا کر رہے، تب گھر میں جانے دے رہے اس کو۔ ہاسپٹل سے لے کے نکل رہے تو ہاسپٹل کے گیٹ پہ نیمبو لے کے اتارا کر رہے۔ یہ سارے بدعت یہاں ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، آپ کی نظروں کے سامنے سے یہ گزرتا ہوگا۔ یہ بدعات اسلام کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے موجود ثابت نہیں، صحابہ کرام کے اعمال سے ثابت نہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین کے عمل سے ثابت نہیں، علماء اور حفاظ اور ائمہ کرام کے یہاں سے ثابت نہیں، کہیں سے بھی یہ بدعات و خرافات نہیں ملتی۔ لیکن ہماری عورتیں مشغول ہیں اس کے اندر، اور ہمارے گھروں کے جو مرد ہیں الحمدللہ سمجھدار بھی ہے، کہتے ہیں کیا کرے مولانا، عورتیں نہیں مان رہی ہیں۔ عورت اگر آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کو سسرال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میکے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بیٹا 4 دن پڑھنے کے لیے نہ جائے، بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ بیٹا اگر آپ کی بات نہ مانے، کما کے آپ کو پیسہ نہ دے، آپ اس کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہم اسے نہیں سمجھا سکتے؟ ہم نے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا، بیٹی کو نہیں سمجھایا، بیوی سے بات چیت بند نہیں کی؟ یہ افسوس کی بات ہے۔ ہمیں یہاں پر اپنی بیوی سے بات بند کرنی تھی کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ کر شریعت کے اندر غلط چیز کرو گی، شرک کرو گی، تم سے بات نہیں کروں گا، تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ تمہیں اگر ہم سے رشتہ رکھنا ہے تو کم سے کم اللہ کی توحید پر تمہیں قائم رہنا پڑے گا۔ ایمان والو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو گناہوں سے بچاؤ۔
یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی شہادت پہ غم کیا جا سکتا، اگر کسی کی شہادت پر غم کرنا جائز ہوتا اور پوری زندگی اس پر غم منانا جائز ہوتا، تو میں بتاؤں کہ سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے میں مسلمان خوشی منا سکتے، جس مہینے میں مسلمان خوشی منا سکتے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے۔ بقرعید کا مہینہ خوشی کا ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ بقرعید کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ بقرعید کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے عرفہ کے دن۔ مگر ذو النورین، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنے 2 بیٹیوں سے نکاح کروایا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے کی ہے۔ ہمیں پتہ بھی ہے، معلوم بھی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلوم ہے شہادت، اور ہم اس کے لیے غم منانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شہید پر غم کرنا چاہیے؟ اگر غم کرنا چاہیے تو جتنے شہید ہیں سب پر کیا جائے، اور اگر کہتا ہوں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ شہید کو مردہ کہو ہی نہ، وہ تو زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں مردہ کہو ہی نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے کہ ان کی زندگی ہے کیسی، مگر زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رزق بھی پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ تو قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا زندوں پر بھی ماتم کیا جاتا ہے؟ کیا زندوں پر بھی غم منایا جاتا ہے؟ نہیں۔ اچھا، شہید جتنے بھی صحابہ ہوئے ہیں ان تمام شہیدوں میں ایک بات بتا دوں کہ سب سے بڑا درجہ شہادت کا، شہیدوں میں شہادت کا سب سے بڑا درجہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یاد کر لیجئے اس بات کو اچھے طریقے سے کہ شہادت میں سب سے بڑا درجہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جنگ احد میں جو شہید کیے گئے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جن کے شہادت کے بعد سینے مبارک کو چیر دیا گیا اور اس میں سے کلیجی اور دوسری چیزیں نکال کر چبایا گیا، ناک اور کان کاٹے گئے، اس کے ہار بنائے گئے، گلے میں پہنے گئے، ان کے لاش مبارک کا مسئلہ کیا گیا، بے حرمتی کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر مبارک اس پہ پڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر بےتاب ہو گئے۔ کسی کی شہادت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں تڑپے جتنی تڑپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت کی تکلیف اور تڑپ اور قلق کتنا زیادہ تھا کہ جب ان کو شہید کرنے والا وحشی ایمان لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور نے اس کو کلمہ تو پڑھا دیا مگر منع کر دیا کہ وحشی پوری زندگی میں میرے سامنے نہیں آنا تو۔ اور یہ اصل میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھلائی ہے، کہا میرے سامنے نہیں آنا۔ حکمت یہ تھی کہ اگر تم میرے سامنے آؤ گے تو میرے چچا کی لاش مجھے یاد آئے گی، ان کا جنازہ مجھے یاد آئے گا، ان کا پھٹا ہوا جسم مجھے یاد آئے گا، اور خدا نہ خواستہ میرے دل میں تمہارے بارے میں اگر کوئی غصہ آ گیا تو آخرت تباہ ہو جائے گی تمہاری۔ ایسے ہی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان نہیں لائی تھی اس وقت، اس نے جو ہے کلیجہ چبایا تھا اور ناک کان کاٹ کے ہار بنا کر پہنے تھے، وہ جب ایمان لانے کے لیے آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع کر دیا کہ کبھی میرے سامنے نہیں آنا۔ اور حضور نے فرمایا کہ حمزہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، لہذا شہادت میں سب سے بڑا ہوا درجہ، سب سے بڑھا ہوا درجہ کس کا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب اگر شہید پر ماتم منایا جا سکتا ہے، شہید پر اگر رویا جا سکتا ہے تو کس پر رویا جانا چاہیے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب سے زیادہ رویا جانا چاہیے۔ لیکن ہمیں خبر بھی نہیں کہ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو کب ہوئی، چونکہ اس مہینے میں ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، تو میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا، وقت بہت کم رہ گیا ہے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جن کو 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اور لقب دیا ذو النورین، 2 نور والے،
دو نور والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی بنوا رکھی تھی جس انگوٹھی پر لکھوایا تھا کہ اے اللہ ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما۔ انگوٹھی پر لکھوا رکھا تھا اے اللہ مجھے عزت کی زندگی عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اور آپ کی شہادت ہوئی بھی کیسے اس کو مختصر میں بتاؤں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی گئی، اور اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی مبارک تھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں کسی بادشاہ کو جب کوئی لیٹر اور کوئی پیغام کوئی خط بھیج دیتے تو اس انگوٹھی سے اس پر مہر مارتے تھے، یعنی یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور حضور نے منع بھی فرما دیا تھا کہ میرے اس انگوٹھی کے جیسی کوئی انگوٹھی نہ بنوائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی آئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، امیر المومنین بنے، تو یہ انگوٹھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو دے دی، تو حضرت ابوبکر صدیق اس سے مہر مارا کرتے تھے۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، انتقال کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت عمر جب انتقال کرنے والے تھے تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ جو خلیفہ بنے یہ انگوٹھی اس کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے خلافت کی کرسی پر تو یہ انگوٹھی ان کے حوالے کر دی گئی، آپ اسے پہنے رہتے تھے۔ اس انگوٹھی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر اریس۔ کیا نام تھا؟ بئر اریس۔ یہ مسجد قباء کے سامنے پڑتا ہے۔ جو لوگ گئے ہوں گے حج کرنے یا عمرہ کرنے مسجد قباء بھی گئے ہوں گے، مسجد قباء کے سامنے جو چوک ہے اس ٹائم وہاں پہ چوک بنا ہوا ہے، وہ چوک کا حصہ ہے۔ بہت دنوں تک وہ باقی رہا، لیکن جب مسجد قباء کی توسیع کی گئی، بڑا کیا گیا، تب بھی اس کے نشان مٹا دیے گئے، مگر وہ اس کی جگہ باقی تھی۔ لیکن جب بعد میں چوک وغیرہ چوراہے وغیرہ بنائے گئے تو اب وہ روڈ کے اندر آ گئے، اب اس کا نشان اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ بئر اریس ہے، اسی کنویں کو بئر الخاتم بھی کہتے ہیں، انگوٹھی والا کنواں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کے منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ادھر سے آ کر بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں اصحاب کو جنت کی بشارت سنائی بیٹھ کر وہاں پہ۔ کس کی بشارت؟ جنت کی بشارت سنائی، اور سنانے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے اور ہاتھ میں انگوٹھی تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر بیٹھے تھے، کیوں نہ جا کر تبرکاً وہاں پر بیٹھا جائے۔ تو اٹھے اور جانے کے بعد اس کنویں پر جا کر بیٹھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے تھے، برکتاً میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سوچ میں گم تھے کہ اچانک وہ انگوٹھی ہاتھ سے پھسل کر کنویں میں گر گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہو گئے کہ ہے اللہ یہ کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کنویں میں گر گئی۔ آپ نے مزدور بلوائے اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دنوں تک اس کنویں کا پانی، کیچڑ، گاڑا، جو کچھ تھا، کچرا سارا کا سارا نکال دیا، سکھا دیا سمجھیے ایک طرح سے کنویں کو، ساری چیزیں اوپر نکال کے رکھ دی اور چھان مارا اس کے اندر سے، مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانت اور یہ تبرک حاصل دوبارہ نہیں ہو سکا، وہ انگوٹھی گم گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی اس کا بڑا قلق موجود تھا۔ ایک یہ برکت کی چیز چلی گئی، اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابن سبا، جو یہودی تھا، وہ اسلام کی ترقی اسے دیکھی نہ جاتی تھی، وہ بڑی مشکل سے وہ بہت محنت کرتا تھا کہ کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو وہ اسلام قبول کر لیا، دکھاوے کے لیے بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے جو ہے اندر سے اسلام کے خلاف کام کرنا شروع کیا، اور مدینہ میں جب اس کی نہیں چلی تو یہاں سے شام چلے گیا، وہاں حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے نہیں چلی، نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا، تو وہاں سے وہ مصر گیا، اور مصر سے کوفہ گیا، کوفہ سے بصرہ گیا، اور وہاں پر لوگوں کو اس نے چڑھایا حضرت علی کی محبت دکھا کر۔
حضرت علی کی محبت کی طرف مائل کر کے اس نے چڑھایا کہ دیکھو حضور کے بعد حضرت علی کو گدی پر بیٹھنا چاہیے تھا، خلیفہ بننا چاہیے تھا، ان کو لوگوں نے دھکیل کر الگ کر دیا اور ادھر ادھر کے لوگ خلیفہ بن بیٹھے، لہٰذا ان کو ہٹاؤ اور حضرت علی کو خلیفہ بناؤ۔ کچھ لوگوں کو اس نے جمع کر لیا کہ یہ حضور کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم حضرت علی کو ان کا حق دلوائیں۔ ایسے ہی ایک وقت میں تقریباً 4800 لوگ لے کر یہ لوگ مدینہ آ گئے، 1600 کوفہ سے، 1600 بصرہ سے، 1600 مصر سے، اور مدینہ آنے کے بعد مدینہ کو گھیر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے پہلے ہی بدنام کر رکھا تھا، اب جو ہے پھر بدنامی کا پلندہ ان کے سر پہ توڑنا چاہا۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کو صاف صاف کر دیا کہ تمہارے جتنے اعتراضات سے سب ختم ہو گئے، لہٰذا اپنی جگہ پر جاؤ اور صحیح طریقے سے نظام کو چلنے دو۔ یہ لوگ واپس گئے اور 2-3 منزل کے بعد پھر واپس لوٹ کر آ گئے، اور آنے کے بعد پورے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ جو آدمی ہتھیار اٹھائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بڑے بڑے صحابہ اپنے گھروں میں بند تھے، حج کا زمانہ تھا، بہت سے بڑے صحابہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پورے مدینے میں مسجد نبوی میں اذان وقت پہ نہیں ہو رہی تھی، یہ پہلا موقع تھا جب مسجد نبوی میں بھی ٹھیک سے نماز نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے، بڑے بڑے صحابہ نے بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے ان لوگوں سے، تو ان لوگوں نے خط دکھایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے ہمیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا تھا، مگر حضرت عثمان نے ایک خط بھیجا ہے کہ اگر جب ہم مصر پہنچے تو ہمیں وہاں سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرا خط بھی نہیں ہے۔ حضرت علی نے دوسرے لوگوں سے پوچھا جو کوفہ جا رہے تھے، جو بصرہ جا رہے تھے، کہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مصر والوں کے بارے میں یہ حکم بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ مصر کا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، تمہیں کیسے معلوم چلا کہ ان لوگوں نے خط پکڑا ہے اور تم ان کی مدد کو واپس آ گئے؟ اس نے کہا آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، ہم تو حضرت عثمان کو شہید کر کے رہے۔ حضرت عثمان کا گھر گھیر لیا گیا، 3 دن پانی بند کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنے زمانوں سے ایک بڑی تعداد ماتم کرتی چلی آ رہی ہے۔ مدینۃ الرسول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جنہوں نے مسجد نبوی پر اپنی خطیر رقم خرچ کر کے مسجد نبوی کو بڑا کروایا۔ پورے مدینہ میں پینے کا پانی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، یہودی اس پانی کو بیچتے تھے اور مہنگی قیمت پر بیچتے تھے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خریدے اور ایمان والوں کے لیے وقف کر دے، مسلمانوں پر خرچ کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے نبی میں ہوں۔ یہودی سے جا کر بات کی، کنواں بیچو گے؟ میں تو اس مہنگی قیمت پر بیچوں گا۔ کہا قیمت بول، قیمت بول۔ کہا ٹھیک ہے، اتنی قیمت لوں گا۔ کہا میں دے رہا ہوں۔ کہا لگ رہا ہے تم بہت زیادہ منافع کمانا چاہ رہے ہو، بہت زیادہ مہنگا پانی بیچو گے۔ کہا ابھی بتاتا ہوں کیسا بیچوں گا، پہلے پیسے لے، کنویں سے سائڈ ہو جا۔ کنویں سے سائڈ کیا، اس کے بعد اعلان کیا کہ یہ کنواں تمام ایمان والوں کے لیے فری ہے۔ یہودی نے کہا کہ عثمان یہ کیا، تم نے تو خسارہ کر لیا اپنا، اتنے مہنگے داموں میں کنواں خریدا اور فری کر دیا۔ کہا میں نے خسارہ نہیں، نفع کا سودا کیا ہے۔ میں کسی سے پیسے لیتا 2 گنا لیتا، کسی سے پیسے لیتا 4 گنا لیتا، کسی سے پیسے لیتا 10 گنا لیتا۔ میرا رب کہتا ہے اضعافا مضاعفا، جس نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا، 1 روپیہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس ایک دانے میں 7 بالیاں آئیں اور ایک بالی میں 7 دانے ہوئے، اس کے بعد پھر اضعافا مضاعفا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اور جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ تو کم سے کم 700 گنا منافع تو پکا ہے میرا۔ تو میں نے نقصان کا اور گھاٹے کا نہیں، فائدے کا سودا کیا، نفع کا سودا کیا۔ جس عثمان نے کنواں خرید کر پورے مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا تھا، فری کر دیا تھا، 3 دنوں تک اسی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ ہمیں سے کسی کو یاد نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاکھوں خرچ کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی تھی، اس مسجد میں ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ ہمیں کسی کو خبر نہیں ہے، ہمیں غم بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں تو غم بھی نہیں ہے۔ اور 3 دنوں تک ان کو گھیرے رکھا، گھیرے رکھنے کے باوجود ان کو نہ کھانا جانے دیا، ان کے یہاں نہ پانی جانے دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جب چیزیں ختم ہوئی تو
وہ روزہ رکھتے تھے، رات میں تھوڑا بہت پانی پی لیتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ تیسرا دن تھا جب آپ روزے سے تھے اور آپ پر غشی کی بھی حالت ہو رہی تھی اور آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کو نیند آنے لگی، آپ کو نیند آئی، نیند آتے ہی جیسے ہی آنکھ لگی کہ قسمت بیدار ہو گئی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوتا ہے اور اس کی قسمت جاگ جاتی ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں اور حضرت علی کی قسمت جاگ گئی ہے۔ عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے۔ علی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی، عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، اٹھو اور جاؤ نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی، نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے۔ کہا جاؤ نماز پڑھ لو، سورج ڈوبا نہیں ہے، دیکھو سورج نظر آ رہا ہے۔ غار ثور کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھے ہوئے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں اور ایک سوراخ پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا ہے کہ کوئی جانور نکل کر حضور کو تکلیف نہ دے دے۔ سانپ نے ڈنک مارا، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ رہی ہے، بیدار ہو رہی ہے، روشن ہو رہی ہے، جگمگا رہی ہے۔ آنکھوں سے تکلیف کی وجہ سے آنسو کے قطرے گرے چہرے مبارک پر۔ پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی، کسی موذی جانور نے ڈنک مارا ہے۔ کہا قدم لاؤ ادھر، اپنا لعاب مبارک لیا اور پیروں میں لگا دیا، تکلیف بھی ختم، زہر بھی ختم۔ تو بہت سی مرتبہ جب بندہ سوتا ہے اس کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ لگی، ایسے ہی ان کی قسمت جاگ گئی۔ خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مسکرا رہے ہیں، کہا عثمان خیریت تو ہے؟ اے اللہ کے نبی، ہاں خیریت سے ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، جب ان لوگوں نے گھیر رکھا تھا حضرت عثمان غنی کو، تو یہ چاہتے تو استعفیٰ دے دیتے کہ ٹھیک ہے میں خلافت چھوڑ دیتا ہوں، مگر اللہ کے نبی کی محبت دیکھیے اور جان کے قربان کرنے کا جذبہ دیکھیے۔ محبت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا تھا، عثمان جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کا لباس پہنائے گا، ایک عزت کا لباس پہنائے گا، تم اسے اتارنا نہیں، تم اسے اتارنا نہیں، یعنی استعفیٰ مت دینا۔ آج کا جب وقت تھا، صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں بند ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھیر لیے گئے ہیں، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، مسجد جانا بند کر دیا گیا۔ چاہتے تو استعفیٰ دے دیتے، وہ جان رہے تھے کہ مجھے یہ لوگ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر دل میں خیال تھا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ جب اللہ تمہیں کوئی عزت کا لباس پہنائے گا اسے اتارنا نہیں، لہٰذا میں استعفیٰ تو نہیں دوں گا، چاہے یہ لوگ مجھے شہید کر دے۔ جیسے ہی سوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں اور نظر آنے کے بعد کہتے ہیں عثمان کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی روزے سے ہوں۔ کہا عثمان اگر روزے سے ہو تو آج کا افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ کہاں کرنا؟ آج کا افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ اٹھے، آنکھ کھلی، بےتاب ہو گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، مجھے اپنے ساتھ افطار کرنے کے لیے کہا ہے، لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ خوشی کا لمحہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر پہنچ جاؤں گا۔ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ بلوائیوں نے دروازہ توڑ دیا، دوسرے لوگ دوسری طرف سے کود کر اندر آ گئے، کسی نے آپ کی داڑھی پکڑی، کسی نے لات مارا، کسی نے نیزہ چلایا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ اس وقت قرآن کریم پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہوئے جب قرآن وہی پڑھا ہوا تھا جب وہ اندر آئے تھے، آپ کے حملے کے وجہ سے خون کا فوارہ اٹھ کر قرآن کریم پر گرنے لگا۔ جیسے ہی گرنے لگا، آپ کی بیوی نائلہ جو وہاں موجود تھی، اس نے خون روکنا چاہا تو وہ تلوار وہاں لگا اور آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئی۔ قرآن کریم کے اس آیت پر، آخری پارے کے آخری صفحے کی آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، اللہ آپ کی طرف سے سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس پر قرآن کریم کی اس آیت پر خون کا دھبا گرا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ اور آخر میں ایک بات بتا ہی دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جتنے لوگ ان کی شہادت میں شریک تھے، اللہ نے سب کو پورے زمانے کے لیے عبرت بنا دیا۔ کوئی طاعون کے مرض میں مرا، کوئی دوسرے بادشاہ کا شکار ہوا، کوئی
پاگل اور مجنون بن کے مرا، ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو اپنی صحیح موت پر مرا ہو، ہر بندہ تڑپتا ہوا دنیا سے گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم نے اسی دن گواہی دے دی تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے کافی ہے اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اگر غم منایا جا سکتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہ 3 دن تک وہاں پانی بند کیا گیا تھا لہذا غم منایا جا رہا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اس سے پہلے منایا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام خرافات و بدعات سے بچ کر شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔